بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں جو عمل رکھنے لگا ہوں یوم عرفہ کا عمل ہے۔ ایک تو یہ ثابت شدہ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا۔ ہم جو آپ کے سامنے عمل رکھتے ہیں، ذکر رکھتے ہیں، جو آپ کے سامنے جو بھی ہے، ایک تو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ یہ مجربات میں ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں آزمائی ہوتی ہیں جس میں فائدہ ہوتا ہے، جس میں انسان جس وقت کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہے، کوئی اس طرح کا مجربات میں سے ہوگا، وہ اس کے شفا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے سارا۔ ذہن آپ کا بٹھائیں کہ ذہن کے اندر کہ ہمیں شافی، ہر چیز کو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ شفا غیر اختیاری ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے، آج کا جو ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یوم عرفہ کا عمل ہے۔ یہ کتنے دن آپ نے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنے کا جو ٹائم ہے، فکس ہے۔ یہ یوم عرفہ کے دن کا عمل، رات کا عمل ہے، اور رات دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں اگر پڑھیں تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور رات کا جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ دو ٹائم آپ بنا لیں جس طرح آپ کو سہولت ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اچھے کپڑے پہننے ہیں، مطلب صاف ستھرے کپڑے۔ یہ ضروری نہیں کہ نیا کپڑا آپ پہننا شروع کر دیں، نہیں، صاف ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاک صاف کپڑے، پھر وضو بنانا ہے، پھر خوشبو لگانی ہے اچھی، جو بھی آپ کے پاس ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خوشبو ایسی لگائیں کہ بس ملے اچھے والی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو بھی میسر ہو وہ آپ لگا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیت خالص کر کے ایک تسبیح، درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود شریف، پھر اس کے بعد آپ نے جو نفل پڑھنے ہیں۔ نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ نفل پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ کیا کہ اس کے بعد پھر آپ نے پہلے جو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر نفل حاجت کے پڑھنے کے پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کے اندر یہ سسٹم آپ کا سسٹم۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کتنی دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نارمل ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے نماز مکمل کرنی ہے۔ نماز مکمل، نوافل جو آپ کے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے ایک تسبیح پڑھ کے پھر نفل حاجت کے ہوگے، پھر یہ سارا عمل حاجت کے جو نفل میں ہوں گے اس کے بعد وہ پڑھنا، پھر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی 7 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے آپ نے دل کے اندر دعا مانگنی ہے۔ تقریباً 3 منٹ، 7 منٹ، 5 منٹ کی آپ دعا کریں اللہ سے۔ جو آپ کا معاملہ ہے وہ آپ شیئر کریں۔ رشتے کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، رزق کی بندش ہے، جو بھی مسائل ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، یہ آپ نے اللہ سے آپ نے رجوع کرنا ہے، مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کریں، یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اعمال کے ساتھ ہیں۔ آپ کے اعمال کتنے بہتر ہیں، نمازوں کی کیا کیفیت ہے، نماز آپ کی کتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مرد حضرات جتنے بھی ہیں ان کو مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھیں، اور عورتیں گھروں کے اندر پڑھیں۔ یہ عمل زندگی کے لیے رکھیں۔ کون سا عمل؟ نمازوں والا جو عمل ہے، کہ آپ یہ کوشش کریں کہ کوئی جو پرابلم بھی ہو، جو مسئلہ بھی ہو جائے، کسی صورت میں بھی نماز کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں بس۔ جس وقت آپ کا تعلق نماز کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، نماز آپ کی پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے ہر عمل میں تاثیر ہو جائے گی۔ یہ جو عمل میں آپ کے یوم عرفہ کے حوالے سے بتایا کہ یہ خاص عمل ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، اس دن میں کیے جاتے ہیں، نارمل یہ دنوں میں نہیں پڑھے جاتے۔ یہ خاص عمل ہے، یہ دن کے میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے،
آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ میرے عمل کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی۔ اور جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، اور اس کے بعد رات کو ہمارا ایک ذکر ہوتا ہے 10:15 بجے، ذکر قلبی، اس میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہم جو اس سلسلے کے ساتھ تسلسل ہمارا چل رہا ہے، اور آپ کو اسی وقت میں کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی بات کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔